بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ کا نیا وار پلان تباہی 18 مارچ تک ایران میں رجیم چینج. نیٹو بھی اسرائیلی سازش میں شریک. ترکی اور برطانیہ نے بھانڈا پھوڑ دیا. تہران کے تخت پہ کون بیٹھے گا اور امریکن پلان کیا ہے؟ کیا واقعی اگلا نمبر پاکستان کا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اگر آپ پچھلے 24 گھنٹے میں ایران میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی اسرائیلی افواج نے ایران کے زیر زمین میزائل کمپلیکس تباہ کرنے شروع کر دی ہیں اور بنکر بسٹر بمز کے ذریعے سرنگوں کے داخلی راستے اور سٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو ہی کوئی میزائل لانچر سرنگ سے باہر نکلتا ہے تو امریکن اور اسرائیلی ڈرون فوری طور پہ اس کو تباہ کر لیتے ہیں. اور سینٹ کام کے کمانڈرز تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی فائر پاور جو ہے 86% تک کم کر دی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے دوسرا کام یہ کیا کہ اب انہوں نے ایران کے سول انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پاور سٹیشنز، میونسپیلٹی، ریسکیو، فائر بریگیڈ، پاور سٹیشنز، اہم شاہراہیں، پلوں پر تابڑ توڑ بمباری ہو رہی ہے. کرد اکثریت والے سرحدی علاقے اس وقت شدید بمباری کی زد میں، جہاں فوجی چوکیاں، پولیس سٹیشنز اور آپ ہیڈ کوارٹرز کو خاص طور پہ تباہ کیا جا رہا ہے. اور اس نئی اسٹریٹجی کا مقصد ہے کہ جب کرد ملیشیا ایران میں داخل ہو تو اسے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 مارچ تک ایران میں رجیم چینج کر دی جائے گی. اس سے اب وہ پوری طاقت کے ساتھ میزائل فیسلٹیز اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایران میں اقتدار کس کے حوالے کیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں نئی قیادت کے حوالے سے آج کی تاریخ تک ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی پلان واضح نہیں ہے، بلکہ اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. جرمن چانسلر فریڈرک نے تو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے بھی واضح کر دیا تھا کہ ایران میں نئی قیادت کے حوالے سے امریکہ کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ موجود نہیں ہے. اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خدشہ ہے کہ ایران میں موجود حکومت ختم ہونے کے بعد کہیں ان جیسے ہی کوئی سخت گیر حکمران نہ آ جائے، اور اپنے اس خدشے کا اظہار انہوں نے جرمن چانسلر سے بھی کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے جن لوگوں کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ ایران کی قیادت سنبھال سکتے ہیں، ان میں زیادہ تر تو حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ دوسرے درجے کی قیادت بھی جاں بحق ہو چکی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کوئی تیسرا گروپ سامنے آ جائے. اور ایک بات طے ہے کہ پرنس رضا پہلوی نے جو شیروانی سلوائی تھی وہ الماری میں ٹنگی رہ جائے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ اس منصب کے لیے مناسب چوائس نہیں ہے. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person, but we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get nothing. All they do is kill people. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی نئی قیادت کے بارے میں بحث ابھی قبل از وقت ہے، لیکن اگر آپ ذرا ماضی میں جائیں تو سیریا میں بشار الاسد کا تختہ الٹانے میں 10-12 سال لگے تھے. ان سے پہلے عراق میں صدر صدام تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو 8 سال لگے تھے. ایرانی قیادت اس وقت اپنی عبوری کونسل قائم کر چکی ہے. نئے آیت اللہ کا انتخاب ہو چکا ہے اور مرکزی قیادت کے خاتمے کے باوجود ابھی تک پاسداران انقلاب کے کسی بھی ایک کمانڈر نے ہتھیار نہیں ڈالے. کسی صوبے میں بغاوت کا اعلان نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی ادارے جیسے تیسے بھی ہیں، متحد ہیں اور مزاحمت کے لیے آمادہ ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ مسلسل اپیلوں کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے، اور پچھلے کئی مہینے سے جو لوگ حکومت کے خلاف احتجاج میں پیش تھے وہ بھی گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات میں اگر کرد ملیشیا کو رجیم چینج کے لیے کہا جائے، ایران میں داخل کیا گیا، تو پھر خانہ جنگی تو یقینی ہے. گلی گلی خون بہے گا، ایران لہو لہان ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے عراق میں دیکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے شام میں دیکھ رہے ہیں. بغداد، طرابلس اور دمشق کی طرح تہران بھی کھنڈر بن کر رہ جائے گا. ہو سکتا ہے وہاں ایک ڈھیلی ڈالی کمزور حکومت قائم ہو جائے، لیکن اس حکومت کی ریٹ تہران پر نہیں ہوگی. تو اب سوال ہے کرد ملیشیا کو اسرائیل میں کیسے داخل کیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ ترکی آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی برادر اسلامی ملک کی پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپے گا. اسرائیل نے جس طرح سعودی عربیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کے لیے سعودی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا تھا، ٹھیک اسی طرح اس نے برطانیہ اور ترکی کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کے لیے خوفناک سازش کی.
آپ نے کل ایک خبر دیکھی ہوگی کہ نیٹو نے ترکی کی طرف آنے والے ایک اور ایرانی میزائل کو تباہ کیا. عالمی میڈیا نے جو ہی یہ خبر نشر کی تو ایرانی وزارت خارجہ نے فوراً اس کی تردید کی کہ ان کا ترکی ہمارا بھائی ہے اور ہم اس پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اصل میں یہ سارا ڈرامہ اسکرپٹڈ تھا. ترکی کو ایران سے متنفر کرنے اشتعال دلانے کی ایک چال تھی اور اس ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے نیٹو کو بھی استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں کہ اس نام نہاد میزائل کے حملے سے ایک دن پہلے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے پریزیڈنٹ اردوغان کو فون کر کے یقین دہانی کرائی کہ ایران نے اب آپ کی سرزمین پہ کو حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت یقینی بنائیں گے. اس ٹیلی فونک یقین دہانی کے اگلے ہی روز نیٹو کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں ترکی کی طرف بڑھنے والا ایک میزائل اس کو راستے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. اور اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نیٹو کی جانب سے ترکی کے لیے باقاعدہ پیغام جاری کیا گیا جس میں ایرانی حملے کی مذمت کی گئی. نیٹو کے مذمتی بیان کے بعد امریکن وزارت خارجہ نے بھی ترکی سے اظہار افسوس کر ڈالا. ترک قیادت تو ان کاموں میں بہت آگے ہے. انہوں نے کئی سو سال آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے. انہیں ایسے تمام جنگی حربوں کا علم ہے. اس لیے پریزیڈنٹ اردوغان نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا. خاموش رہنے کو ترجیح دی. لیکن برطانوی وزارت خارجہ خاموش نہیں رہی. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ قبرص میں اس کے فوجی اڈے کو جس ڈرون نے نشانہ بنایا وہ ڈرون ایران سے لانچ نہیں ہوا. سنیں ذرا. That a Shaheed-like drone which targeted RAF Akrotiri on the 2nd of March, that was the drone that came in at midnight. They are saying that that was not launched from Iran. اب آپ نے سنا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ایران میں رجیم کی تبدیلی یا جنگ کے فیصلے کے مرحلے تک لے جانے کے لیے کسی بھی ہمسایہ ملک نے اپنا کندھا نہیں پیش کیا. تو امریکہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس وقت جنگ کا یومیہ خرچہ $2 ارب ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اتحادیوں کی معاونت کے بغیر امریکہ اور اسرائیل اتنا بڑا خرچہ کیسے اور کتنے دن برداشت کرتے ہیں. پاکستان میں آج کل ایک سوال پر بڑی تیز و تند بحث ہو رہی ہے کہ کیا اگلا نمبر پاکستان کا ہے. خدشہ یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم بدل گئی تو پھر اسرائیل ہماری سرحدوں کے پاس بیٹھے گا. ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. جو لوگ اسرائیل کے خوف سے پیشگی کانپ رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب بھارت نے اچانک ہم پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھارت کی مدد کس نے کی تھی؟ لاہور گوجرانوالا ملتان بھالپور اور سیالکوٹ میں جو ڈرون ہم نے گرائے تھے کیا وہ اسرائیل کے نہیں تھے؟ ان ڈرونز کو آپریٹ کرنے کے لیے کیا اسرائیلی ماہرین بھارتی فوج کی مدد کو نہیں آئے ہوئے تھے؟ جنگ کے دوران اسرائیلی عملہ بھارتی فوج کی بھرپور تکنیکی مدد کرتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ ناکام رہا. افغان طالبان پچھلے 1 سال سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں. نیتن یاہو سے ڈالر وصول کر رہے ہیں اور اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ بارڈر پہ چند گھنٹے بھی لڑ نہیں سکے اور آج کل چھپتے پھر رہے ہیں. تو پاکستانیوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے. اسرائیل پہلے دن سے بھارت کے ساتھ اور اس کی ہر سازش میں شریک رہا لیکن اس کے باوجود وہ مشرق پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو مغربی سرحد پہ کیا اکھاڑ لے گا. خدا را خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا اور یہ بات اسرائیل نہیں پوری دنیا جانتی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا. بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.